بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آسان و فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ غیر مقلدین حضرات تقلید کو ناجائز، حرام، گناہ، بدعت اور شرک کے الفاظوں سے تعبیر کرتے ہیں اور تقلید کو اسلام سے ہٹ کر کچھ اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تقلید کا حکم قرآن و احادیث طیبات میں موجود ہے۔ البتہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ تقلید کس انداز میں قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ تقلید ہوتی کیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم سمجھ لیں گے کہ تقلید کا تعلق اسلام سے کتنا قریب کا ہے اور اسلام نے تقلید کا حکم دیا ہے۔ تقلید سب سے پہلے جان لیجئے کہ تقلید جو ہے وہ کہتے کس چیز کو ہے اور اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تقلید کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ہار پہنانا، لغوی معنی ہار پہنانا، اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے تقلید کا یعنی شرعی معنی، اسلامی معنی جو اہل علم مراد لیتے ہیں وہ ہے کسی امام کی با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل کے مان لینا، یہ تقلید کہلاتی ہے۔ یعنی کہ ہم امام کے جس قول کو مان رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اس کی دلیل امام کے پاس موجود ہے۔ دلیل قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان کے ذریعے یہ حجت ہے جن سے دلیل پکڑی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ تو جس امام کا ہم قول لے رہے ہیں کسی مسئلے میں تو امام کے پاس اس کی دلیل موجود ہے، یا تو قرآن سے یا سنت سے یا اجماع یا پھر قیاس سے اس کے پاس دلیل موجود ہے، مگر ہم اس دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ نے جو ہمیں مسئلہ بیان کیا آپ ہمیں اس کی دلیل دیں، ہم اس کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ ہم جس سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں کہ جو مسئلہ اس نے ہمیں بتایا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، اس پر پورا بھروسہ ہے کہ اس نے قرآن و حدیث سے ہمیں مسئلہ بالکل حق بتایا ہے اور اس کے پاس دلیل موجود ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جب تک ہم اس کی دلیل کو سمجھنے جائیں یا اس کی تحقیق میں پڑھیں تو جو عمل کا وقت ہے وہ نکل جائے۔ خیر، تقلید ہم نے جان لیا کہ امام کے قول کو بغیر مطالبہ دلیل کے مان لینا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ تقلید ہر ایک کرتا ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جو شاگرد ہیں یا خیر القرون میں جو موجود ہیں اور ابتداء اسلام کے علماء ہیں، شاگرد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو، حدیث کو سب سے بہتر سمجھا ہے بعد میں آنے والوں سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 700 سال کے بعد کی یا 1000 سال کے بعد والوں کی، یا ایسے بھی لوگ ہیں جو 1450 سال بعد والے علماء کی تقلید کرتے ہیں، لیکن وہ اسے تسلیم بطور تقلید نہیں کرتے وہ بھی تقلید ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم صحابہ کے شاگردوں کی یا ابتداء اسلام کی جو مجتہدین ہیں، علماء ہیں، فقہ ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان سے مسئلوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ 1400 1450 سال بعد والے آج کل کے علماء کی تقلید کرتے ہیں، لیکن وہ اسے تقلید کہتے نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، اس بارے میں اہل علم سے پوچھو۔
بس یہ ہے تقلید. وہ اہل علم جنہیں علم ہے دین کا، اسلام کا، یہ جو حکم ہے نا یہ عام ہے، حکم عام ہے. تو علماء سے پوچھو، جو تم نہیں جانتے علم والوں سے پوچھو. یہ علم والوں سے پوچھنا اسے کہتے ہیں تقلید. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کا حکم مانو جو تم میں امر والے ہیں. یہاں امر والوں سے بھی مراد اہل علم ہیں، علماء، فقہا، مجتہدین ہیں، کہ ان سے ہم علم سیکھیں، ان کی مانیں. اطاعت مستقل تو اللہ اس کے رسول کی. اب جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت رکھتے ہوئے، مانتے ہوئے ہمیں مسئلہ بیان کرتا ہے، جو علماء فقہا ہے ان کی ہمیں ان کا پھر حکم ماننا، ان کی پیروی کرنی ہے، اس سے ہی تقلید کہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں صراط مستقیم کے حوالے سے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، دعا کا طریقہ سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا سیدھا راستہ چلا. پھر قرآن پاک میں ارشاد ہوا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام ہوا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. تو جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے پہ چلنے کا حکم ہوا کہ وہ انعامی یافتہ لوگ ہیں، اور انہی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے. تو ان کی پیروی کا حکم دیا. تو یہ قرآن مجید سے پیروی کا، تقلید کا ہمیں حکم ملتا ہے. تو یہ ہے تقلید، کسی کی پیروی کرنا، لیکن حق کے معاملے میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع رہ کر ہمیں کسی کی پیروی کرنی ہے. اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہوتا ہے، حکم ہے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد تم پر ابو بکر اور عمر کی پیروی یا تقلید جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے. ایک اور حدیث میں علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایتی یافتہ ہیں ان کی سنت یا ان کی پیروی ضروری ہے. تو اس میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحابہ کی پیروی کریں گے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں، یہ حکم پیروی کا اللہ کے رسول نے دیا، تو اب صحابہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو آپ یہ مانیے کہ یہ تقلید ہے، یہ تقلید ہے، پیروی جو یہی تقلید ہے. آپ بھی اپنے عالم سے پوچھتے ہیں اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں، دلیل نہیں پوچھتے، تو یہ پھر آپ بھی تقلید کرتے ہیں اور ہم بھی تقلید کرتے ہیں. فرق بنا جن کی جاتی ہے اس میں پہلے بیان کر دیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے دور میں جو معاملات تھے ان کو بیان کیا اور پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اور جو دیگر مجتہدین ہیں، ائمہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، انہوں نے باقاعدہ قرآن اور احادیث میں غور و تفکر و تدبر کر کے استنباط کے ذریعے مسئلے اخذ کیے اور آسان فہم انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں، لوگوں کو پیش کر دیے ہیں. جدید ترین اصول پیش کر دیے کہ جدید ترین جو معاملات ہوں گے ان اصولوں کے تحت انہیں حل کیا جا سکتا ہے، ان کے حکم یہ ہوں گے. تو لہذا جو فقہ ہے وہ باقاعدہ ترتیب دے دی ہے، جبکہ صحابہ کے دور میں اس طرح فقہ کو ترتیب نہیں دیا گیا. اس وجہ سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کی تقلید و ان کی پیروی صحابہ کرام علیہ رضوان کی تقلید و پیروی ہے، اور صحابہ کرام کی تقلید و پیروی قرآن و حدیث کی تقلید و پیروی ہے، اور قرآن و حدیث کی تقلید و پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
حکم کی پیروی ہے، اور حکم کو ماننا ہے، تسلیم کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. تو یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ تقلید کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن یا حدیث سے پیش کیجیے، قرآن سے پیش کیجیے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ تقلید کا لفظ قرآن میں دکھاؤ تو میں تقلید کو مانوں گا ورنہ تقلید کو مانوں گا نہیں، تو پھر یہ بات اسی طرح ہے کہ جس طرح اگر میں یہ کہوں کہ آپ جناب والا مجھے نماز کا لفظ قرآن میں دکھائیں تو نماز مانوں گا ورنہ نہیں. یا اگر میں آپ سے یہ مطالبہ کر دوں کہ روزے کا لفظ آپ مجھے قرآن سے دکھائیں تو میں مانوں گا کہ روزہ فرض ہے ورنہ نہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ یا میں انکار کر دوں؟ یقیناً نماز جس کا معنی ہے وہ لفظ قرآن و حدیث میں ہے، نماز کا لفظ نہیں ہے. روزہ جس لفظ کا معنی ہے وہ معنی قرآن و حدیث میں ہے، لفظ روزے کا نہیں ہے. اسی طرح تقلید کا لفظ اگر قرآن میں نہیں ہے تو جناب تقلید جس کا معنی ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے. پیروی کرنا، اتباع کرنا یہ جو ہے نا یہ تقلید کا معنی، تقلید اسی کا معنی ہے پیروی کا. اتبعو پیروی کرنا، اطاعت کرنا، تو یہ تقلید کے معنوں میں آتا ہے. تو لہذا ہم نے جان لیا کہ تقلید کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی کی پیروی کرنا یہ تقلید کہلاتا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے ماتحت ہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں. اور یہ بات خود دلالت کرتی ہے ائمہ اربعہ کے اس قول پر جو خود دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہماری کوئی بات یا قول قرآن و حدیث کے خلاف لے تو اسے چھوڑ دینا. یعنی وہ جو بھی قول یا فتویٰ مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کی اصل قرآن و حدیث ہی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر مسئلہ بیان نہیں ہوتا ہے. اور اگر بالفرض ان کا کوئی ایسا قول جو ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملے، ہمیں نہ ملے، تو پھر جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسئلہ سامنے آ جائے تو اسے لے لیا جاتا ہے کیونکہ وہ انہی کے اصول ہیں. تو لہٰذا وہ خود ایک فقہ حنفی کا اصول ہے، اور فقہ حنفی الحمدللہ قرآن و حدیث کے تابعی ہے اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گمراہ اور غیر مقلدین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور فقہ حنفی میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کی جو لرزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں اور سبقت لسانیاں ہو گئی ہوں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.